ایسا کام مت کریں کہ کل آپ کو اس کو پھر آپ جسٹیفائی نہ کریں. جو امیجز آئے ہیں پوری قوم نے دیکھے ہیں, اس کا آکسیجن ماسک چھین لیا, پیشنٹ کچھ نظر آ رہا ہے, رپورٹ کچھ آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کا صرف ایک ہی حل ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ. آپ نواز شریف کو دیکھتے ہیں, آپ کے سیدھا پنجاب آتا ہے دماغ میں. آپ پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتے ہیں, سیدھا سندھ آپ کے آتا ہے دماغ میں. اسی طرح میں نام لیتا جاتا ہوں, آپ کے دماغ میں کوئی صوبہ کوئی علاقہ آئے گا. عمران خان کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ایک لفظ آتا ہے پاکستان. السلام علیکم, ست شری اکال. میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز. اس وقت میرے ساتھ سینٹ میں قائد حزب اختلاف ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر مجھے یہ بتائیں, یہ جو پکڑ دکڑ کی سیاست ہے, جب آپ حکومت میں تھے تب بیانیہ کچھ الگ تھا, اب آپ لوگ اپوزیشن میں آ گئے ہیں تو وہی روش وہی ریت رواج چل رہی ہیں. شہباز پر گل صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف میڈیکل رپورٹ جو سامنے آئی ہے آپ کی جانب سے تو ریجیکٹ کی گئی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان پر تشدد کے جو کئی تصاویر جو ہیں وائرل ہوئی, کچھ ڈاکٹرز کے بیانات بھی سامنے ہیں. اس پر آپ کا کیا موقع؟ دیکھیں ابھی ہو کیا رہا ہے. ابھی یہ جو حکومت ہے جس کو ہم فیشسٹ حکومت کہتے ہیں, وہ اس کی ایک ٹریک ریکارڈ ہے. یہ وہی حکومت ہے جس نے ماڈل ٹاؤن کیا تھا. فاسٹ فارورڈ کریں, یہ وہی حکومت ہے جس نے 25 مئی کو جو تازہ ظلم کیا, کس طرح سے چادر سے آر دواری عورتیں بچے اور ایکسیسو یوز آف فورس, یہ سب کے سامنے ہے. اور یہی حکومت ہے جو آپ شہباز گل کے ساتھ جو انسانیت سوچ سلوک کر رہی ہے, وہ اس کی رسپانسبل ہے. بات یہ ہے کہ اگر اس ملک نے آگے چلنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, ایک ہی کتاب ہے, ایک ہی دستور ہے, ایک ہی ضابطہ ہے. اس کا نام ہے آئین پاکستان. آئین پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے شہریوں کے حقوق کی حفاظت کی گارنٹی کرتا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین پاکستان جس چیزوں سے آپ کو روکتا ہے, جس میں سب سے پہلی چیز ہے تشدد, ٹارچر, وہ آپ کرنے کے مجاز نہیں ہیں. یہ حکومت, یہ چھوٹی موٹی وزارتیں, چھوٹی موٹی سیٹیں, یہ آنن فانن پلک چھپکتے گزر جاتی ہیں, مگر آپ کا جو مشکل وقت کے اندر آپ کا سٹینڈ, آپ کا رویہ ہوتا ہے, وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. ایسا کام مت کریں کہ کل آپ کو اس کو پھر آپ جسٹیفائی نہ کریں. جو امیجز آئے ہیں پوری قوم نے دیکھے ہیں. پہلا امیج, جس طریقے سے اس کو جب ہسپتال لایا گیا, وہ اپنی سانسوں کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا, اور اس کا کچھ بے ضمیر لوگوں نے مذاق اڑانے کی کوشش کی. مگر ہاسپٹل کی رپورٹ ہے, میں خود سینیٹرز کو لے کر ہاسپٹل گیا, ہم نے ڈیٹیل میں وہاں پر ڈاکٹرز کے ساتھ ہم نے بات کی, ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی گی. مگر نہ صرف وہ رپورٹ بلکہ جو رپورٹ ایشو ہوئی ہے وہ تو سارے سوشل میڈیا پہ سب کے سامنے ہے. اس رپورٹ میں جب وہ پیشنٹ ریسیو ہوا, میں اس کو پیشنٹ کہوں گا, تو اس کی حالت یہی تھی کہ وہ سیویئر اسٹمیٹک اٹیک تھا, اس کی پاسٹ ہسٹری ہے, اور وہ تھا تو آپ نے اس کو ٹریٹمنٹ پہ ڈالا نا. اگلے سوال یہ ہے کہ آپ مانتے ہیں خود, آپ نے اس کو اسٹیرائڈس پہ ڈالا, آپ نے اس کو ٹریٹمنٹ پہ ڈالا, آپ کو اس کو آکسیجن پہ ڈالنا پڑا. دس شوز دا گریوٹی آف سچویشن. پھر اس کے بعد آپ نے جو ٹیسٹ کیے ہیں, میں ایز اے ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ نے لکھا ریسپریٹری الکلوسس ہے, تو اس میں آپ نے لکھا کہ تشدد کی وجہ, تشدد تو آپ نے نہیں لکھا, مگر آپ نے یہ تو لکھا کہ کہاں کہاں پر اس کے پورے جسم پر نشانات ہیں اور وہ تکلیف دہ ہیں. جی نو, جب وہ پہلے دن عدالت میں گیا تھا جسمانی ریمانڈ کے بعد, تو اس نے بیان بھی دیا عدالت میں, اور اس نے اپنا قمیض اٹھا کر اس وقت کے جو نشانات ہیں وہ بھی دکھائے. مگر ابھی تو ایک سیویئر میڈیکل کنڈیشن کے اندر ہے. آپ نے اس کو کیا کیا ہے, پہلا منظر صبح ہم نے دیکھا کہ اس کو اٹھا کے انہوں نے ڈالے میں پھینکا. دوسرا منظر ہم نے دیکھا کہ اس کا آکسیجن ماسک چھین لیا گیا, اور وہ چیختا رہا, اور عدالت کو یہ کہنا پڑا کہ اس کو دے. اور عدالت کا فیصلہ, یہ جو مجسٹریٹ کا فیصلہ ہے, وہ بھی ضرور پڑھیں, بہت وہ پڑھیں. وہ اس فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کو آپ ایمبولینس میں لے کر آئے ہیں, وہ سانس لینے سے قاصر ہے, آکسیجن کے بغیر وہ بات نہیں کر سکتا, اور آپ اس کے لیے میرے جسمانی ریمانڈ مانگ رہے ہیں. اب جو نئی رپورٹس کے حوالے سے عدالت نے آرڈر دیا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا شفاف قسم کی میڈیکل بورڈ بٹھایا جائے گا اور میڈیکل رپورٹ جو ہیں وہ شفاف قسم کی ہوں؟ جس طرح دیکھیں ہر شعبے میں گراوٹ آئی ہے, یہاں پر بھی ہم نے دیکھا جو شروع والی رپورٹس تھیں وہ تو تھی, اس کے بعد پھر بالکل ہی ایک ڈفرینٹ رپورٹ آئی, پیشنٹ کچھ نظر آ رہا ہے, رپورٹ کچھ آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کا صرف ایک ہی حل ہے,
اور وہ یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ. مجھے یہ بتائیں کہ اب اسلام آباد کی پولیس کی جانب سے ایک اشتہار جو ہے وہ منظر عام پر ہے, سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی چل رہا ہے, اس میں یہ کہا گیا کہ اگر تشدد کے آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں وہ لے کے ہمارے سامنے پیش کریں, تو آپ کی میرے خیال میں کریکٹ تو کیے ہوں گے آپ لوگ. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مضحکہ خیز حرکت کوئی ہو نہیں سکتی. یعنی ایک شخص آپ کی کسٹڈی میں, الزام یہ ہے کہ آپ کی کسٹڈی میں, اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں اس پر انہوں نے, اسلام آباد پولیس نے تشدد کیا, اور اسلام آباد پولیس کہہ رہی ہے کہ آئیں ہمارے سامنے پیش ہوں اور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بھئی کیسے تشدد ہوا. یعنی کہ میں اس پہ کیا کروں, اس پہ کیا تبصرہ کروں, اس پہ تو ان کی عقل پہ ماتم کرنے کے علاوہ تو کوئی اور میرے پاس ہے نہیں ہے. یہ فیشسٹ گورنمنٹ ہے اور یہ ان کے نزدیک کسی چیز کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ایئر وائی پہ اگر آپ کو بات پسند نہیں ہے, ایئر وائی کو بند کر دو. کسی صحافی پہ نہیں آئی اس کو اٹھا لو, کسی کو تشدد کا نشانہ بناؤ, کسی کو دھمکی دو. تو ہم کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ سر مجھے یہ بتائیں کہ پلس اور مائنس کی خبریں دوبارہ گردش کر رہی ہیں, اور کہیں نہ کہیں یہ خدشہ جو ہے آپ لوگوں کو بھی ہے, اور اس وقت جو ہے نواز شریف صاحب کی تیاری مکمل ہو رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ یا تو وہ کراچی ایئرپورٹ سے آئیں گے یا وہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے آنے. تو آپ لوگ کی جانب سے کس قسم کی تیاری اس کے لیے ہوگی, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب کو نااہلی کی جو تلوار لٹک رہی ہے, اگر اس قسم کا یہ معاملہ آ جاتا ہے یا فیصلہ آ جاتا ہے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا ملک جس صورتحال سے دو چار اس وقت, تو یہ ساری چیزیں یہ ملک سیل لگے گا, سیاست کا رخ الگ طرف بدل جائے گا. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک وفاق ہے پاکستان, اور وفاق تب مضبوط ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک وفاقی پارٹیاں ہوں جن کی روٹس ہر جگہ پر ہوں, اور آپ کے پاس اسی طرح قومی لیڈر ہوں. بدقسمتی کے ساتھ ایک پارٹی تھی پیپلز پارٹی, اور اس وقت بڑا مشہور ایک نعرہ بھی تھا, چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر, آپ کو یاد ہوگا. وہ پاکستان کی اسٹرینتھ تھی. آپ کی حرکتوں کی وجہ سے, اپنی حرکتوں کی وجہ سے آپ نے اس کو سمٹتے پہلے سندھ کی, اب انٹیریئر سندھ کی, آپ نے اس کو پارٹی بنا دیا. آپ کا تو چلو جو نقصان ہوا یا ہوا, میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے اس کا نقصان پاکستان کا ہوا, کیونکہ پاکستان میں جتنی وفاقی پارٹیاں ہوں گی, جتنے بڑے قد کے لیڈر ہوں گے جن کی فالوئنگ پورے پاکستان میں ہو, جو پاکستانیت کی نشانی ہو. آپ دیکھیں آج آپ نواز شریف کو دیکھتے ہیں, آپ کے سیدھا پنجاب آتا ہے دماغ میں. آپ پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتے ہیں, سیدھا سندھ آپ کے آتا ہے دماغ میں. اسی طرح میں نام لیتا جاتا ہوں, آپ کے دماغ میں کوئی صوبہ, کوئی علاقہ آئے گا. عمران خان کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ایک لفظ آتا ہے پاکستان. بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ تھے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب. ان کا موقف ہم نے آپ کے سامنے رکھا. ایسی مزید ویڈیو کے لیے دیکھتے رہیے پبلک نیوز. الزام یہ ہے کہ آپ کی کسٹڈی میں, اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں, اس پر انہوں نے, اسلام آباد پولیس نے تشدد کیا, اور اسلام آباد پولیس کہہ رہی ہے کہ آئیں ہمارے سامنے پیش ہوں اور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بھئی کیسے تشدد ہوا.